الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کا کچھ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس مکمل آیت کو اور اس کے بعد والی آیت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احباب دی وقار، ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو رنج و علم پہنچا، اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو تسلی کس انداز سے دی، اس کا یہاں پہ خالق ارض و سماوات نے تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس کے نتیجہ میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دوسری جماعت منافقوں کی تھی کہ وہ اپنی جانوں کے متعلق پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے، اور انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا گمان کیا جو ناحق تھا اور جاہلیت کے گمان کی طرح تھا۔ تو احباب دی وقار، اس کے پس منظر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی، بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے، بہت سے زخمی بھی ہو گئے، اور مسلمان سارے بکھر چکے تھے، تو اب جو مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر بڑا رنج و ملال تھا، بڑی پریشانی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کے اوپر نیند طاری فرما دی، انہیں سکون کی نیند سلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل بالکل تر و تازہ ہو گئے، اور وہ جو بھی غم تھا، پریشانی تھی، دشمن کا ذرا روب تھا دلوں کے اندر، وہ سارے کا سارا رب تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ لیکن یہ سارا کچھ ان لوگوں کے لیے ہوا جو کامل مومن تھے۔ ان میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصی طور پہ آتا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے اوپر اونگ طاری ہوئی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بیان کیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا مسلمانوں کو، تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی ڈھال کے نیچے نیند کی حالت میں پڑا ہوا ہے، یعنی نیند کی سب کے اوپر طاری ہے جو بھی کامل مومن تھے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جو ایک خاص انعام ملا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غم کو مٹا دیا، ان کی پریشانی کو ختم کر دیا، تو یہ اللہ نے نیند کے ذریعے یہ سارا معاملہ کیا۔ لیکن ان لوگوں کو نیند آئی جو کامل مومن تھے، جو منافق تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی کاملیت موجود نہیں تھی، انہیں اس موقع پر بھی نیند نہیں آئی۔ وہ ڈرے جا رہے تھے کہ کہیں دشمن دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ مومنوں کو تو جب نبی علیہ السلام نے تسلی دے دی، اللہ کی طرف سے کچھ ایسے احکامات اور کچھ ایسی نشانیاں میسر آئیں
جس کے ضمن میں نبی علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دے دی کہ اب کافر پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو منافق تھے وہ چونکہ نبی علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو بس دکھلاوے کے لیے آتے تھے۔ اب ان کا دل اس سے مطمئن نہیں ہوا، وہ ڈرے جا رہے تھے کہ کہیں کفار دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو اس وجہ سے وہ مزید بے چینی کے اندر مبتلا ہوتے گئے۔ جو کامل مومن تھے انہیں اللہ نے نیند عطا فرما دی، اور یہ نیند اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی انہیں پوچھ کے دیکھیں کہ یہ نیند کیا چیز ہے۔ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ بندے کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ سارے دن کی تھکاوٹ ایک تھوڑی دیر کے لیے بندے کو نیند آ جائے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ ذہن بہت زیادہ بوجھل ہو، چند منٹ کے لیے نیند آ جائے، بندہ بالکل تر و تازہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فریش کرنے کے لیے انہیں نیند کی چادر اڑا دی، اور جو منافق تھے وہ ابھی بھی ڈر کے اندر مبتلا تھے، انہیں نہ نیند آئی اور نہ ہی وہ چین کے اندر مبتلا ہوئے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط قسم کے گمانات گڑھ کے بیٹھ گئے، غلط قسم کے نظریات ان کے دلوں میں آنے لگے۔ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اپنی جانوں کے متعلق پریشانی میں مبتلا تھا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں ناحق بدگمانی کی، اور وہ جاہلیت کے زمانے کی بدگمانی کی طرح تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ منافق کہتے تھے کہ کیا اس معاملہ میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ تمام معاملات میں اللہ ہی کا حقیقی معنوں میں اختیار ہے۔ یہ اصل میں جب غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے مومنوں سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ باہر جا کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے یا یہیں مدینہ کے اندر رہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو منافق تھے ان کے گروہ نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کے لڑیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام نے زیادہ اصرار کیا کہ ہم باہر جا کے جنگ کرتے ہیں۔ حضور نے ان کی بات کو ترجیح دی، وہاں پہ چلے گئے۔ اب اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں پہلے ہی کھوٹ بیٹھ گئی تھی کہ ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے جنگ لڑتے ہیں، یہ ہمیں باہر لے کے چلے گئے۔ اسی کیفیت کو یہاں پہ وہ بیان کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں غلط قسم کے گمان بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی بات سنی نہیں جاتی، ہم نے کہا تھا یہاں پہ جنگ کریں، ہمیں باہر لے کے جایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ سارے کے سارے معاملات کا جو حقیقی اختیار ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کیفیت کے بارے میں مطلع فرما دیا۔ ارشاد فرما دیا اے پیارے حبیب یہ جو لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں اور آپ کے فیصلے کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کر رہے ہیں، اصل میں یہ اپنے دلوں کے اندر وہ چیز چھپائے بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ان کے دلوں کے اندر ہی نفاق چھپا ہوا ہے، یہ اصل میں سرے سے ہیں ہی آپ کے مخالف، یہ تو بس اوپر سے کافروں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، دوبارہ اسی بات کو دہرایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو وہ منافق اس وقت کہتے تھے کہ اگر ہمارا یہاں پہ کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ میدان احد کے اندر آ کے قتل نہ کیے جاتے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم مدینہ میں رہتے اور مدینہ کے اندر اگر ہم رہتے تو پھر وہ سمجھتے تھے شاید کافر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، ارشاد فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، اے پیارے حبیب آپ انہیں اعلان فرما دیں، ارشاد فرما دیں
کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو فرمایا جن کے لیے جس جگہ پہ قتل کیا جانا لکھ چکا ہے، جس جگہ پہ جس کی موت لکھی جا چکی ہے، وہ ضرور اپنی قتل گاہ کی طرف کھینچا چلا آتا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ جس کی موت جس جگہ پہ اللہ نے لکھ دی ہے اور جس طرح سے لکھی ہے اسی انداز سے آئے گی اور اسی جگہ پہ آئے گی۔ دنیا میں دیکھیں آپ نے کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات دیکھے کہ کئی لوگ بالکل موت کے منہ سے صحیح سلامت بچ جاتے ہیں اور کئی ذرا سا معاملہ ہوتا ہے وہیں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جس جگہ پہ بندے کی موت لکھی ہے وہیں پہ جا کے موت آنی ہے۔ دنیا نے اس کے بڑے مظاہرے کیے۔ اس میں حال ہی میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک واقعہ پڑھا کہ وہ ٹائٹینک آبدوز کے اندر کچھ لوگ گئے، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں پہ گئے۔ اصل یہ تھا کہ اللہ نے ان کی موت وہاں پہ لکھی تھی، تو جہاں بندے کی موت لکھی ہے اس نے اسی جگہ پہ پہنچنا ہے، ہر حالت میں پہنچنا ہے، جیسے بھی وہ پہنچے۔ یہ رب تعالیٰ کے نظام ہے، چاہے انہیں اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں جانا پڑے، وہ وہاں جائے گا تو اس سے موت آئے گی۔ تو رب تعالیٰ نے وہ جو کافر اعتراض کر رہے تھے منافق کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا، ہم احد کی طرف نہ جاتے تو ہمیں قتل نہ کیا جاتا، تو رب تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو یہ اعلان فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر بھی جنگ کر رہے ہوتے، تو پھر بھی فرمایا جو تمہاری قتل گاہ ہے، جس جگہ پہ اللہ نے تمہاری موت لکھ رکھی ہے، تم ضرور اس موت کی جگہ پہ چلے جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور اللہ جل شانہ نے ان سارے معاملات کہ جو غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کا نقصان ہوا، باہر جا کے جو غزوہ ہوا، اس ساری کیفیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سارے معاملات اللہ نے اس وجہ سے کیے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو آزما لے اور ظاہر کر دے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ہیں اور جو خیالات چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور رب تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا۔ دلوں کے اندر جو ذرا سا خیال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی علم موجود ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ بے شک جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور اس موقع پر جو لوگ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے پلٹ کے حملہ کیا اور کچھ مسلمان ڈگمگا کے بھاگ نکلے، کچھ پہاڑی پہ چڑھ گئے، کچھ مدینہ کی طرف آ گئے، تو رب تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ بے شک جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ان میں سے جو لوگ وہاں سے پیچھے بھاگ گئے، پیٹھ دکھا کے چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، رب تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری شیطان پہ ڈال دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے کچھ کاموں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ رب تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ ہیں پکے مومن، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا نفاق نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ شیطان نے ان لوگوں کو پھسلا دیا تھا جس کی وجہ سے ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دی۔ اللہ نے ان کی برات کا اور ان کی مغفرت کا اعلان بھی یہیں پہ فرما دیا کہ وہ لوگ جو کامل مومن ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نہیں ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے پیارے حبیب اگرچہ وہ میدان جنگ والے دن بھاگ گئے تھے، لیکن فرمایا کہ وہ جو بھاگے تھے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال کر میدان جنگ سے بھگا دیا تھا۔
اللہ نے ان کی اس غلطی کو، اس خطا کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑے حلم والا ہے۔ تو احباب وقار، یقیناً جس بندے کے دل میں ایمان کامل موجود ہو، اگر اس سے کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کہیں وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، تو اسے ذرا سی ندامت ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا و آخرت کی بلائیں عطا